كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اور اس کے بعد اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا جسے ہم اور آپ عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ اس دن کو یعنی عید الفطر کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، بدلے کے دن کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو میرے بندے یہ نئے نئے کپڑے پہن کر کے، نہا دھو کر کے، خوشبو لگا کر کے یہ ہمارے بندے کہاں چل دیے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ تو بہتر جانتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، اپنی محنت کا، اپنی کمائی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آج کے دن یہاں جو ہم جمع ہوتے ہیں تو آج کے دن انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے جانب سے بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کو یوم الجائزہ فرمایا ہے، بدلے کے دن فرمایا ہے۔ اور پھر نماز کے بعد جس انسان نے اس مبارک مہینے کی قدر کی، قدردانی سے کام لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے کہ اس انسان کو گناہوں سے اس طرح سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ بہرحال اس دن کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے، یوم الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، فطر کا دن ہے، یہ عید ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ مسلمانوں کا دو تہوار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس دن ایک بات کا ضرور اہتمام آپ کریں، غریب کے جو بچے ہیں، یتیم کے بچے ہیں، جہاں آپ اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو 10 روپیہ دے، وہی اگر یتیم کھڑا ہے تو اسے آپ 20 روپیہ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے اور عید الفطر کی طرف چل پڑے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ کے باہر بچے کس طرح سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اسی طرح کی بات تھی کہ لوگ عیدگاہ میں تشریف فرما تھے، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ کے نبی کی ایک عادت یہ تھی
کہ بچوں کو خود سلام کیا کرتے تھے، اور آج کئی لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، اگر آپ بڑوں کو سلام نہ کریں تو اس صورت میں کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا۔ کئی لوگوں سے، اور یہ واقعہ میرے ساتھ ہی پیش آیا ابھی نے کچھ دنوں پہلے۔ تو یہ غلط عادت ہے، بچوں کو آپ خود سلام کریں۔ سلام میں بڑا اور چھوٹا دیکھا نہیں جاتا۔ بہرحال اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب پہنچ گئے، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ہے، یہ واقعہ میں پچھلے سال بھی سنایا تھا، اس کا مقصد یہی تھا، ترغیب دینا تھا کہ اصل عید تو یتیموں کی، غریبوں کی ہی عید ہے۔ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، آپ سے ملے، آپ ضرور ان کو کچھ نہ کچھ نواز دیں۔ خدا کی قسم بہت بڑا، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے آئے، دیکھتے کیا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے پراگندہ بال ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ دیا، اے میرے بیٹے، آج خوشی کا دن ہے، یوم الجائزہ ہے، عید الفطر کا دن ہے، تمام کے تمام بچے نئے نئے کپڑوں میں ہے، تمام کے تمام بچے نہا دھو کر خوشیاں منا رہے ہیں، اے میرے پیارے، تجھے کیا ہو گیا کہ تو نئے نئے کپڑے نہیں پہنا؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا۔ ہوتا کیا ہے، جب ایک انسان کا باپ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ایسے بچوں کو، ایسے یتیموں کو عام طور سے تہوار کا دن بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے، کسی کی ماں مر جائے، تو اس دن تو لوگ جائیں گے اور جا کر ایسا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہی لوگ باپ ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان یتیموں کو بھلا دیا جاتا ہے، کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ بہرحال یہ بات سننا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور اٹھا کر عیدگاہ سے چل پڑے۔ وقت ہو چکا تھا، صحابہ کرام حیران ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام وقت ہو چکا ہے اور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تجھے کوئی نرینہ اولاد تو نہیں عطا فرمایا، یہ دیکھو میں تیرے لیے تیری اولاد لے کر آیا ہوں، تیرا بیٹا لے کر آیا ہوں، اے عائشہ جلدی سے پانی بھر کے لے آؤ۔ حسنین کریمین، حضرت حسن حضرت حسین کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا لے آؤ۔ مسلمانوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے کو، اس یتیم کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے سر میں تیل لگایا، کنگھا کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے کپڑا پہنایا۔ کوئی ہوگا بچہ، اس کا باپ کپڑا پہنائے گا، اس کی ماں پہنائے گی، اس کی پھوپھی پہنائے گی، وہ کیا مرتبے والا بچہ ہوگا جس کو امام الانبیاء نے اپنے گود میں لے کر کپڑا پہنایا جلدی سے اور چل دیے۔ جب عیدگاہ گئے ہیں اور سنیں کہ حضرت حسن اور حسین اپنی اولاد کو پیدل لے کر گئے ہیں اور اس یتیم کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب عیدگاہ میں پہنچے ہیں تو وہی بچے جو پہلے سے کھیل رہے تھے، خوش
روٹیاں بنا رہے تھے، اس بچے کو دیکھا، کہا تو وہی ہے جس کے پراگنڈا بال تھے؟ ارے تو وہی ہے جس کے پرانے کپڑے تھے؟ تو وہی ہے جس نے کئی دن سے نہیں نہایا تھا؟ اس بچے نے کہا ہاں ہاں خدا کی قسم میں وہی ہوں، لیکن اے بچوں تم مبارکباد مجھے دے دو، امام الانبیاء نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کپڑا پہنایا، اور پھر میری سواری بن کر آئے، میں نبیوں کے نبی پر سوار ہو کر آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ بات سننا تھا کہ وہ بچے اسی عیدگاہ میں پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، اور وہ بچے کہنے لگے کہ کاش آج ہمارا ابا نہیں ہوتا، آج ہمارا ابا اس کے بدلے میں امام الانبیاء ہوتے، کاش آج میری ماں نہیں ہوتی، میری ماں کے بدلے میں اما عائشہ میری ماں ہوتی، کاش میں یتیم ہوتا، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کر کے آتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے سے اتارا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس بچے کو کہا اے بیٹا تم پہلے کھیلو، جب تک میں تجھے کھیلتا ہوا ہنستا ہوا نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ اور کہہ دیا کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جب تک یتیم کی عید نہیں ہے، جب تک غریب کی عید نہیں ہے، خدا کی قسم اس وقت تک محمد کی بھی عید نہیں ہے۔ وہ تھے میرے نبی، اتنے یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے آپ خود غور فرما لیں۔ اس لیے میں نے ایک بات شروع میں عرض کیا کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو 10 روپیہ دیں، وہی اگر یتیم ہے، غریب کا بچہ ہے جس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو بھی آپ ضرور دیں تاکہ اسے احساس نہ ہو، ورنہ خدا کی قسم وہ خدا بے نیاز ہے کہ رات بھر میں سویا مالدار تھا، صبح اٹھا فقیر بن گیا، رات میں سویا فقیر تھا، صبح اٹھا بادشاہ بن گیا۔ وہ خدا ہے، اس لیے اس بات کا بالکل بھی فرق نہ کرے۔ اور آج جو ہے عید الفطر کے دن ہے، آپ یہاں سے اس بات کا عہد کرے، آج سے میں کل ہی جمعہ میں بتا دیا تھا لیکن پھر آج بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم نے صدقہ خیرات کیا، قبول ہوئی کی نہیں؟ قبول ہوئی کی نہیں؟ تو میں نے بتا دیا تھا اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ اس کی پہچان علماء نے لکھا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر انسان کو نماز کی توفیق مل جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی اس کی ساری نمازیں قبول ہو گئی۔ عید الفطر کے نماز کے بعد اگر انسان ہیرا پھیری سے بچ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس انسان کے روزہ قبول ہو گیا۔ اسی طرح سے عید الفطر کے بعد اگر حلال و حرام کی انسان تمیز کرتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی تمام عبادتیں جو اس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کی ہے وہ ساری کی ساری قبول ہو گئی۔ لیکن اگر ہماری زندگی ویسے ہی رہتی ہے جیسے رمضان سے پہلی تھی، نہ نماز کا پتہ، نہ حلال و حرام کا پتہ، ہیرا پھیری، اسی طرح سے جھوٹ بولنا، تو آپ سمجھ لیجئے گا آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے یہاں سے یہی تہیہ کرنا ہے اور یہ وعدہ کرنا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں کوئی نہیں جانتا کہ اس سال مرنے والوں میں کون سا ہے اور کس کا نام ہے۔ یوم الجائزہ ہے، انشاءاللہ
آپ اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں میں تم کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر دوں گا۔ اللہ نے جہاں روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں روزے کو فرض کیا؟ اسی کو اللہ نے بتایا کہ لعلکم تتقون، وجہ یہ ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، وجہ یہ ہے کہ تم حلال کھانے والا بن جاؤ، وجہ یہ ہے روزہ فرض کرنے کی کہ تم حرام سے بچو، روزہ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، روزہ فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہیرا پھیری سے بچو۔ اور پھر کہہ دیا کہ اگر یہ چیزیں نہیں آئی تو پھر سن لو کہ تمہاری تمام کی تمام عبادتیں تمہارے منہ پر پھینک کر کے مار دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے اس کا دل کیسا ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرتا ہے۔ امید ہے آپ حضرات سے کہ جس طرح سے آج عید الفطر کے دن مسجدیں بھری ہیں، انشاءاللہ آج کے بعد اسی طرح سے بھری رہیں گی، چونکہ وقت بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اور آئندہ جو زندگی بچ گئی ہے اس پوری زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل ارادہ کرے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صفوں کو درست کر لیں۔